جیسے 1947 سے پہلے ہماری کوئی تاریخ ہی نہیں تھی، ہماری کوئی ہسٹری نہیں تھی، ہمارا کوئی ہیرو نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چھوڑ دیں، اگر اپنی اس پہ جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جتنے مسلمان حکمران تھے وہ عیاش تھے، وہ شرابی تھے، وہ پتہ نہیں کیا تھے۔ اپنی معیاری چیزیں نہیں بنائیں گے مقامی سطح پہ تو پھر آپ کو اسی طرح کی امپورٹڈ چیزیں لانی پڑیں گی اور امپورٹڈ ہیروز پہ ہی بات کرنا پڑے گی، حالانکہ یہ مقام جو یہ خطہ ہے یہاں خود اپنے مقامی ہیروز بہت ہیں، اس حوالے سے بھی بڑا کام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آٹومن امپائر جو تھا وہ مسلمانوں کے، ان کے سربراہ مسلمان تھے، مگر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ تو انہوں نے کافروں کے ساتھ نہیں کیا نا۔ جس قسم کی کرولٹیز انہوں نے مسلمان ملکوں میں پریکٹس کی، خاص طور عرب کے خلاف، مثال کے طور پہ۔ اب بنیادی طور پر تو یہ ترک تاریخ ہے، لیکن ہم اس کو اگر یہ دیکھیں کہ یہ اسلامی کلچر کو جس طرح سے اس میں پروموٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کی ایک ڈومیننس دکھائی گئی ہے، وہ چیز لوگوں میں بڑی ہمیں لگ رہا ہے کہ اپیل کر رہی ہے لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورآل جس کا ایک ایٹماسفیئر ہے، جو ڈرامٹائزیشن ہے، اس نے بھی لوگوں کو بالکل اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ لیکن اس کی مقبولیت کی اور کیا وجوہات ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں ہم اپنے ہیروز کو شاید پس پشت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنی ڈرامہ انڈسٹری کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تنقید کتنی جائز ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہے۔ عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ تاریخ کسی بھی قوم کا اثاثہ اور فخر ہوتی ہے، اور جو آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ بنیادی طور پہ ترک تاریخ ہے، تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور وہ مسلمانوں کے سمجھے جاتے تھے اس طرح سے کہ کیونکہ حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہ سب اسلامی لحاظ سے ہم لنک کر سکتے ہیں، تو وہ اس لیے اب جو ہے نا سلطنت عثمانیہ، اس کی اگر آپ بات کریں تو اس نے کئی سو سال تک مغربی دنیا پہ اپنی دہشت پھیلائی رکھی، اور مغربی دنیا ان سے بہت جو ہے نا ان کے جاہ و جلال سے بھی ڈرتی تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو بات یہ کی کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہم کیوں یہ دکھا رہے ہیں، تو ہمارے پاس بات یہ ہے کہ اس لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ چلے، ہمیں اپنے ہیروز کا پتہ چلے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں عمران خان نے یہ اچھا کام کیا ہے پی ٹی وی پہ یہ دکھا کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پرابلم کو سمجھے کہ ہمارے ہاں دکھانے کو ہے کیا۔ آپ کے پاس جو ڈرامے مقامی چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا، ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور اس طرح کی باتیں، کوئی معیاری موضوع ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو پی ٹی وی میں بھی کچھ ڈرامے نسیم حجازی صاحب کے لکھے ہوئے، کچھ اور رائٹروں کے لکھے ہوئے ایسے تاریخی ڈرامے بھی بنتے رہے ہیں، لیکن اب یہاں پہ معیاری ڈرامے بننے ختم ہو گئے ہیں۔ جب آپ اپنی معیاری چیزیں نہیں بنائیں گے مقامی سطح پہ تو پھر آپ کو اسی طرح کی امپورٹڈ چیزیں لانی پڑیں گی اور امپورٹڈ ہیروز پہ ہی بات کرنا پڑے گی، حالانکہ یہ مقام جو یہ خطہ ہے یہاں خود اپنے مقامی ہیروز بہت ہیں، اس حوالے سے بھی بڑا کام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو اپنے ہیروز کو ہی متنازع کر دیتے ہیں۔ اب بات یہی، خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے نا۔ التغرل جو ہے ڈرامہ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اسلامی ایک جو تھی ساری جاہ و جلال اور وہ ساری چیزیں وہ ساری دکھائی ہیں، اس میں بڑی فیسینیٹنگ چیزیں ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر محصور کن وہ چیزیں وہ سحر میں آتے ہیں، لوگ اس لیے اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ پوری دنیا میں اس نے کتنا کیا کہ حتیٰ کہ مصر کو اور کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک کو اس ڈرامے کو بین کرنا پڑا۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح میں نام نہیں لوں گا کہ مغربی ویب سائٹ ہے اردو کی، وہ اس پہ بے حد تنقید کر رہے ہیں، لیکن انہیں جو اپنی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اپنی چیزوں کے نقائص نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کبھی بھی مغرب کی طرف سے جو پوری دنیا میں ظلم کیے گئے اس پہ تو کبھی نہیں لکھا۔ بالکل صحیح۔ جب مغرب کی ڈومیننس کی بات ہوتی ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسلامک کلچر کی ڈومیننس کی بات ہوتی ہے تو اس پر سب کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی محاذ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ دوسرے ممالک کے ڈرامے اپنے ملک میں دکھانے میں کوئی آر ہے آپ کے خیال سے؟ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اور اگر اسلامک کلچر ہے وہ تو ہم سب کا، یا اسلامک ہسٹری ہے وہ تو ہم سب پھر شیئر کریں نا، اس طرح سے تو ہم لنکڈ ہیں ایک طرح سے۔ دیکھیے، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، مگر میری وائف جو خود ایک پاکستان میں ایک ٹی وی ایکٹریس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس کا سٹوری جو ہے یہ بڑا اچھا ہے اور اس کے سیٹس جو ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، اور جب سے یہ اردو میں انہوں نے ڈب کیا ہے میرے خیال میں انٹرسٹ پک اپ ہو گیا ہے۔ اب اسلام اور یہ وہ کی باتیں صحیح ہے،
ترک آٹومن ایمپائر جو تھا وہ مسلمانوں کے ان کے سربراہ مسلمان تھے، مگر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ تو انہوں نے کافروں کے ساتھ نہیں کیا نا. جس قسم کی کرولٹیز انہوں نے مسلمان ملکوں میں پریکٹس کی، خاص طور عرب کے خلاف مثال کے طور پہ، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہاں اتنی اپرچونٹیز ہیں. دیکھیے 700 سال بر صغیر میں مسلمان کا رول تھا. اگر آپ اگر ہمت کریں تو کتنے ہیروز نکل آتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیپو سلطان لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کا باپ حیدر علی جو تھا وہ تو بغیر ہی واز نیور ڈیفیٹڈ، وہ کبھی شکست نہیں کھایا گوروں سے بھی. تو وہ ایک کہانی ہے کیسا اس نے کیا، کاسٹیومز اور سٹوریز. اور اگر آپ وسرا پتام جائیں ساؤتھ انڈیا میں جدھر ٹیپو سلطان کے فورٹ تھا اور جدھر سے وہ اس نے لڑا فائنل بیٹل، آپ دیکھیں گے کہ کیا زبردست سینری بھی ہو سکتا ہے. تو ہاں اگر ایک ینگ نیشن، میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مسلم کلچر بر صغیر میں جو ہے اس کو پروجیکٹ کریں، بڑے اچھے سیٹس بنائیں، گرپنگ ڈائیلاگ کریں. اور کیوں نہیں کہ ہمیں یہ سب کر سکتے ہیں، مگر شاید ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے یا امیجنیشن نہیں ہے. ترک جو ہیں اس لحاظ سے وہ ہمارے سے آگے ہیں. ہلالی صاحب ریسورسز اور امیجنیشن، اور ٹیپو سلطان پہ تو بن بھی چکے ہیں، محمد بن قاسم پہ بھی ڈرامہ بن چکا ہے. میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ امیجنیشن کی یا ریسورسز کی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو سب سے زیادہ ظلم یہ کیا گیا ہے کہ آپ مطالعہ پاکستان کی بک دیکھ لیں، وہ ایسے شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے 1947 سے پہلے ہماری کوئی تاریخ ہی نہیں تھی، ہماری کوئی ہسٹری نہیں تھی، ہمارا کوئی ہیرو نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چھوڑ دیں، اگر اپنے اس پہ جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جتنے مسلمان حکمران تھے وہ عیاش تھے، وہ شرابی تھے، وہ پتہ نہیں کیا تھے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مغل امپائر جو تھی اس وقت آپ کا جی ڈی پی کتنا تھا، اس وقت ہندوستان کتنی ترقی کر رہا تھا، اس ایریا نے اس وقت کتنی گروتھ تھی. یہاں پہ ہم پازیٹیو چیزیں پتہ نہیں کیوں ہم جان بوجھ کے شاید سلیبس کا حصہ ہی نہیں کی گئی. ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کر دوں عمران صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو میں نے ورژن دیکھا ہے میڈیا سے وابستہ لوگوں کا، ان کا یہ خیال ہے کہ جی پبلک دیکھتی نہیں ہے، کوئی ہم ایسی ہٹ کے ڈیفرنٹ سٹوری لے آئیں، پبلک نہیں دیکھتی. پبلک کا انٹرسٹ وہی ساس بہو، وہی رومانٹک ٹرائنگل سٹوریز جس طرح کے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے. لیکن اگر یہ ڈرامہ ہٹ ہو سکتا ہے تو یہ تو اس تمام تھیری کو اڑا کے رکھ دیتی ہے نا بات. کہ جب آپ ایک اچھی پروڈکٹ لے کے آئیں گے، کچھ ہٹ کے دکھائیں گے تو پبلک دیکھے گی نا، آپ بنائیں گے ہی نہیں تو پبلک کیسے دیکھے گی؟ سمینا اب یہی بات ہے. آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے، ڈب میں کبھی بھی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جو اوریجنل لینگویج میں ہوتی ہے. اس کے باوجود لوگوں پر اس کا سحر طاری ہے. میرے بہت سے جرنلسٹ دوست ہیں جو کہتے ہیں، بلکہ ایک جرنلسٹ ساتھی نے تو یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ رات کو ساری رات یہ ڈرامہ دیکھتا رہتا ہے. لوگ اتنے اس کے سحر میں مبتلا ہیں کہ ایک دوسرے سے آج کل تو ٹاپک ہی یہ ہے، زیر بحث یہی بات ہے کہ تم نے کتنی قسطیں دیکھ لی، تم نے کیا کر لیا اس میں، یہ دیکھا یہ دیکھا. اب ایک عام آدمی اس کے ساتھ اتنا جڑ گیا ہے کہ ہر گھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے. جب آپ اچھی چیز بنائیں گے اور اس میں واقعی ساتھ ہسٹری کو بھی ملائیں گے تو پھر لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ یہاں پاکستان میں یہ دکھایا. اور یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جب میرا سلطان آیا تھا، اس طرح کے جب ڈرامے آئے تھے، کوئی ایسا ڈرامہ بتا دیں جو اس طرح سے مقبولیت کے نئے ریکارڈ جس نے قائم نہ کیے ہوں. ہم اور اس وقت بھی یہ فیئر تھا کہ جی پتہ نہیں اب ہم نے اپنی انڈسٹری کو ختم کر دیا ہے باہر سے ڈرامے لا کے، لیکن ہماری انڈسٹری بھی ساتھ چلتی رہی، وہ ڈرامے بھی آئے. سمینا یہ ایسے ہی ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیرا.